آج ہم تاریخ کی ایک سب سے حیرت انگیز رات یعنی اسراء و معراج کے سفر کی گہرائیوں میں جائیں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے کائنات کے ظاہری اصولوں کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی کہانی نہیں جسے عقل سے سمجھا جائے، یہ تو وہ راز ہے جسے صرف عشق جانتا ہے۔ یہ سفر انسانی سمجھ سے بہت آگے کی بات تھی، وہ لمحہ جب زمین کے دروازے گویا بند ہو گئے اور آسمان نے اپنے سارے پردے ہٹا دیے۔ تو یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ یہ کسی خوشی یا فتح کے موقع پر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے، جب ہر طرف سے غم اور مایوسی نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ تاریخ اس سال کو عام الحزن کہتی ہے، یعنی غم کا سال۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے خود کائنات کے رب نے انہیں اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ ذرا سوچئے، ایک کے بعد ایک دو سب سے مضبوط سہارے چھن گئے۔ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو سب سے پہلے ایمان لائیں اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑی رہیں۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد آپ کے چچا اور محافظ ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد طائف کا وہ دل دکھا دینے والا واقعہ جہاں مدد مانگنے گئے تو جواب میں پتھر برسائے گئے۔ اس سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنہا کر دیا تھا۔ اور پھر اسی گہرے غم اور تنہائی کی رات میں آسمان سے بلاوا آیا۔ یہ اس معجزاتی سفر کا آغاز تھا جسے الاسراء کہا جاتا ہے، یعنی رات کا زمینی سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک چھت کھلی اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر اترے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو نکالا اور اسے آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ یہ اس عظیم سفر کی تیاری تھی جہاں اللہ کی تجلیات کا سامنا کرنا تھا۔ تو سفر کا جو پہلا حصہ ہے نا، اسے الاسراء کہتے ہیں۔ یہ مکہ کی مسجد حرام سے یروشلم کی مسجد الاقصی تک کا سفر تھا۔ وہ فاصلہ جو ان دنوں مہینوں میں طے ہوتا تھا، وہ پلک جھپکتے ہی پورا ہو گیا۔ اب اس سفر کے لیے جو سواری پیش کی گئی وہ بھی کوئی عام نہیں تھی۔ اس کا نام تھا براق، جو برق یعنی بجلی سے نکلا ہے۔ یہ ایک سفید پروں والی مخلوق تھی جس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی حد ختم ہوتی تھی۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی علامتی مناظر بھی دکھائے گئے، جیسے کچھ لوگ تھے جو فصل بوتے اور فوراً کاٹ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، یہ وہ تھے جو فرض نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ اسی طرح اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھانے والے زناکار تھے، اور خون کی ندی میں ڈبکیاں کھانے والے سود خور تھے۔ جب آپ یروشلم پہنچے تو ایک تاریخی لمحہ آپ کا منتظر تھا۔ مسجد الاقصی میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آپ کی امامت میں نماز کے لیے صف باندھے کھڑے تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ تمام آسمانی پیغامات کی قیادت اب ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی گئی ہے۔ یہاں زمین کا سفر ختم ہوا اور اب شروع ہوا وہ مرحلہ جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ معراج تھی، یعنی زمین سے آسمانوں کی طرف بلند ہونا۔ جبرائیل امین کی رہنمائی میں آپ نے ایک ایک کر کے 7 آسمانوں کا سفر کیا۔ پہلے آسمان پر انسانیت کے باپ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے، تیسرے پر حسن و جمال کے پیکر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر کلیم اللہ حضرت موسیٰ، اور 7ویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے بعد وہ مقام آیا جہاں ہر مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں علم اور عقل جواب دے جاتے ہیں۔ یہ سفر کا عروج تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری۔ اس مقام کا نام تھا سدرۃ المنتہا، ایک بیری کا درخت جس پر اللہ کا نور ایسے چھایا ہوا تھا کہ اس کے رنگ ہر لمحہ بدل رہے تھے۔ یہ کائنات کی وہ آخری سرحد تھی جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ یہاں آ کر جبرائیل امین جیسے عظیم فرشتے بھی رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری آخری حد ہے، اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اللہ کے نور کی تجلی میرے پر جلا دے گی۔ یہ وہ منفرد اعزاز تھا جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، کہ آپ اس مقام سے بھی تنہا آگے بڑھے۔ اس خاص ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے ایک تحفہ بھیجا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رب نے اپنے محبوب کے ذریعے پوری انسانیت کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ شروع میں جو حکم ملا وہ تھا امت پر دن میں 50 نمازیں فرض کرنے کا۔ جی ہاں،
50 नमाजें। वापसी पर छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात हुई। उन्होंने जब 50 नमाजों का सुना तो मशवरा दिया कि आपकी उम्मत ये बोझ नहीं उठा पाएगी, आप वापस जाकर अल्लाह से इसमें कमी की दरख्वास्त करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की आसानी के लिए बार बार अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर इस बोझ को कम करने की इल्तिजा की। और अल्लाह की रहमत तो देखिए, 50 नमाजों की फर्जियत कम होते होते सिर्फ 5 रह गई, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अदा तो 5 करनी होंगी मगर सवाब पूरी 50 का ही मिलेगा। ये इस उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा तोहफा है। अब वापसी का मरहला था। ये सफ़र जो यूं लगता था जैसे हज़ारों सालों पर फैला हुआ हो, ज़मीन पर एक लम्हे में मुकम्मल हो चुका था। लेकिन मक्का वापस आकर इस मौजज़े का जिक्र करना ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे तो आपके दरवाजे की कुंडी अभी तक हिल रही थी और आपका बिस्तर वैसे ही गर्म था जैसे आप छोड़कर गए थे। वक्त जैसे जमीन पर थम सा गया था। अगली सुबह जब आपने ये वाक़या लोगों को सुनाया तो 2 तरह के रद्द-ए-अमल सामने आए। एक तरफ कुरैश थे जिन्होंने मजाक उड़ाया, उसे नामुमकिन कहा और मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे जिन्होंने एक लम्हे का भी शक किए बगैर फौरी और पुख्ता ईमान का मुज़ाहरा किया। जब लोगों ने उनसे पूछा तो उनका जवाब तारीख का हिस्सा बन गया। उन्होंने कहा, अगर ये बात उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो ये बिल्कुल सच है। इसी एक जुमले ने उन्हें अस-सिद्दीक़ का लक़ब दिया, यानी सच की सबसे पहले तस्दीक करने वाला। तो ये सफ़र अक्ल का नहीं, इश्क और ईमान का था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक रात का ये मौजज़ाती सफ़र आज भी 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को उनकी 5 वक्त की नमाज़ों के ज़रिए कैसे तरतीब दे रहा है।